السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہمارا ٹاپک ہے جموں و کشمیر میں اردو شاعری۔ اس ٹاپک کو ہم کور کریں گے، اچھی طرح سے آپ کو سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کیجئے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے پورا دیکھنے کے بعد تو آپ اس کو لائک کیجئے، پھر اس کے بعد دوسروں کو شیئر کیجیے۔ تو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر میں 20ویں صدی کے آغاز سے ہی اردو کے شعر و ادب کے لیے فضا سازگار ہوئی۔ ریاست کے کئی شاعروں اور ادیبوں نے اردو کو ہی اپنا وسیلہ اظہار بنایا، اور ان کے مضامین اخباروں کے ادبی ایڈیشنوں میں چھپنے لگے۔ بات 1947 کی ہے، یعنی اس سے پہلے شعراء کی ایک خاصی تعداد سامنے آئی، اور وہ برابر شعر گوئی میں مصروف رہے، یعنی ان لوگوں نے شعر و شاعری 1947 سے پہلے ہی سے کرنے شروع کر دیے تھے۔ ان میں غلام رسول تنہا، دینا ناتھ مست، عشرت کاشمیری، تنہا انصاری، منوہر لال دل، اللہ رکھا ساغر، اسی طرح سے کیف اسرائیلی، نند لال کول، کشن لال حبیب، مولانا چراغ حسن حسرت، زور کاشمیری، میر غلام رسول نازکی، مرزا کمال الدین شیدا، وشوناتھ درماہ، رسا جاویدانی، نرسنگھ داس نرسنگھ، مکیش کاشمیری، غین میم طاؤس، شیخ غلام علی بلبل کاشمیری۔ یہ نام ہم اتنا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی نام کو دے کر کے پوچھ لیا جاتا ہے ان کا تعلق کن سے ہے، یعنی کس عہد کے شاعر سے ہے، انہوں نے کب سے شاعری شروع کی تھی۔ تو آپ کو بتایا کہ 1947 سے پہلے ہی سے ان لوگوں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ ان شعراء کے علاوہ ریاست کے کئی اور شعراء برابر اپنے خیالات اور محسوسات کو اردو کا جامہ پہناتے رہے، اور ان کا تخلیقی سفر برابر جاری ہے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ ڈیٹ کے حساب سے ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ 1955 سے 1960 تک ریاست میں اردو شاعری ایک نئے موڑ پر آئی۔ یعنی اب سے یہ پوچھا جائے کہ اردو شاعری جموں کشمیر میں کب نئے موڑ پر آئی، تو 1955 سے 1960 تک۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ملکی سطح پر شعراء اور ادبا کے ذہنی رویوں میں انقلاب خیز تبدیلی نمودار ہونے لگی۔ کشمیر میں اس زمانے میں شعراء کی ایک نئی نسل سامنے آ چکی تھی۔ نئے شعراء نے ریاستی حالات و واقعات سے متاثر ہو کر، اور پھر ملکی اور بین الاقوامی سطحوں پر رونما ہونے والے افکار و واقعات سے گہرا تأثر قبول کیا، اور وہ ایک نئے تناظر میں شخصی، ملکی اور انسانی مسائل کو دیکھنے لگے۔ یہ جدیدیت کا نقطۂ آغاز تھا۔ نئے شعراء جدیدیت کے تحت بنیادی طور پر انسانی اقدار کی پامالی اور بے حرمتی کے دلدوز مناظر کے نوحہ خواں بن گئے، اور انہوں نے اپنے عہد کے آشوب میں علامتی پیکر تراشی کی۔ نئے شعراء میں حکیم منظور، خالد بشیر، رفیق راز، اقبال فہیم اور دیگر ان میں سے جیسے اشرف ہے، حامدی کاشمیری ہے، شہباز ہے، اسی طرح سے مظفر ایرج ہے، شجاع سلطان ہے، فاروق مظفر اور پرتپال سنگھ بیتاب، اسی طرح سے فاروق آفاق اور رخسانہ جبی، جاوید آذر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔